تین کام کر لیجئے، اللہ ذو الجلال آپ کو خساروں سے بچا دیں گے، بلکہ خسارہ پانے والوں کے ہتھ کنڈوں سے بھی آپ کو بچائیں گے۔ آپ دنیا اور آخرت میں فوائد و ثمرات ہی سمیٹیں گے۔ پہلا طریقہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد دو کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ حق بات پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی برداشت کرتے ہیں، ٹالریٹ کرتے ہیں معاشرے کی بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن اسی صبر اور برداشت کا سبق بھی دیا کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے اندر اور میرے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے اور عمل صالح کی محبت نہیں ہے، تڑپ اور ذوق نہیں ہے، اور دعوت دینے کا شوق نہیں ہے، کسی طریقے سے میرے دو کلمات سے کسی کی آخرت بہتر ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی بیچارہ بدامن ہے، قلق اور اضطراب میں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، شاید میرے چند کلمات سے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جائے، جب تک یہ شوق نہیں ہوتا خساروں سے نہیں بچ سکتے۔ اور یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پیش کر دوں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ وہ نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع ضرور کیا کرو۔ اگر تم نے دونوں کام چھوڑ دیے پھر اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے۔ تو خساروں سے بچنے کا پہلا کام یہ ہے، اصول لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور برداشت کرنا اس نیکی کے کام کرتے کرتے تکلیفوں کو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو خساروں سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی رحمت کو طلب کیجیے۔ اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو خسارے میں تھے تم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، کیسے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے؟ میں 3-4 باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے رحمت ملتی ہے، سنت پہ عمل کرنے سے رحمت ملتی ہے، کسی پر رحم کرنے سے رحمت ملتی ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ رحمت کا مستحق وہ بھی بنتا ہے چیز بیچتے وقت بھی نرمی سے بیچتا ہے، خریدتے وقت بھی نرمی سے خریدتا ہے، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے تقاضا کرتا ہے، فیصلہ دیتے وقت بھی نرمی سے فیصلہ دیتا ہے۔ اللہ اسے بھی رحمت عطا کرتا ہے۔ من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے، چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو جانور اور پرندوں پر بھی ظلم کرنے سے روکا ہے، تو انسانوں پر ظلم کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تیسری اور آخری بات جو آج کے اس خطبے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر خساروں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تیسرا کام بھی کر لو، اس کا موسم بھی آنے والا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں گیا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا میں، تو سید المرسلین نے فرمایا ہم الاخسرون ہم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون؟ آپ چپ ہو گئے۔ مجھے ڈر آیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پہ ایسی ہو گئی ہے، کون ہے وہ؟ یا میرے بارے میں آپ نے کچھ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا۔ 3 چیزیں۔ ہاں اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ دائیں بھی خرچ کریں، بائیں بھی خرچ کریں، سامنے بھی خرچ کریں، تو اللہ ان کو خساروں سے نکال دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ اگر خساروں سے نکلنا ہے تو صدقے جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ خسارہ کیا،
इंसान को फितनों से भी सदका दूर करता है, जिस्मानी बीमारियां भी खत्म करता है, रूहानी बीमारियां भी खत्म करता है, मुआशरती बीमारियां भी खत्म करता है, गुनाहों को भी मुआफ करता है। इस तरह गुनाह मिट जाते हैं। अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअह कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार। आग पे पानी डाले आग नजर नहीं आती, सदका कर ले इंसान के गुनाह नजर ही नहीं आते, खत्म हो जाते हैं। और सिर्फ दुनिया नहीं, कब्र में चला जाएगा। इन्न सदका लतुत्फ़िउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर। कब्र की गर्मी को ठंडक में तब्दील किया जाता है तो सदके की वजह से। ये कब्र से निकलेगा भी तो ये साहिबान सदका बन जाएगा। गुल्लुल मुमिन यौमल क़ियामति सदक़तु। कैसा दिन होगा, कैसी उस दिन सूरज की रोशनी होगी, किस तरह लोग पसीने में होंगे, लेकिन ये अपने सदके के साहिबान अम्ब्रेला और छतरी के नीचे जा रहा है। और जाना कहाँ है? क्योंकि ये अल्लाह की रजा के लिए अगर सदका करेगा तो अल्लाह अर्श के साये में उसे ले जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ुन्नार वलौ बिशिक़्क़ि तमरा। आजकल वैसे भी खजूर सस्ती हुई है, एक मरतबा अकेले बैठिएगा, खजूर के अंदर से गुठली निकाल के साइड पे करके उसके 4 टुकड़े कीजिएगा। शिक़्क़ि तमरा, इस एक टुकड़े को पकड़ के देखिएगा ये कितना है और कितना महंगा है। आग से बचने के लिए बस औकात इतना हिस्सा भी रब की रजा के लिए खालिस नियत से दे दे तो अल्लाह जहन्नम से भी बचा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचाए। और जितने यहाँ तशरीफ फरमा है ये सुन रहे हैं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए।